بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی تقریباً 28 پوائنٹ کے ساتھ، اور وہی انڈیکس کا لو لیول تھا 77,968 پہ۔ اس کے بعد انڈیکس نے ہائی ٹچ کیا 78,679 پہ، جدھر انڈیکس نے 739 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 78,275 پر ہے، جدھر انڈیکس نے 335 پوائنٹ گین کیے اور کلوزنگ دی۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 219 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ کل سے تھوڑے سے زیادہ ہیں۔ کل تقریباً 130 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ والیوم اتنے بھی نہیں ٹریڈ ہونے تھے اگر OGDC میں موو نہ آتی تو۔ OGDC میں موو آئی، تھوڑے سے والیوم جنریٹ ہوئے، اس کو دیکھا دیکھی پھر PPL کو بھی تھوڑی سی ہوا لگی، اس میں بھی 19-20 کے والیوم ٹریڈ ہوئے۔ اس وجہ سے کچھ آپ کے والیوم ایسے آج ٹریڈ ہوئے کہ جس سے کچھ شرم پردہ رہ جائے انڈیکس کا۔ اچھا، یہاں پر آپ سے کچھ چیزیں کلیئر کرنی ہیں، ایک دو تین دن سے، پچھلے 2-3 دن سے، بلکہ جو سوموار منگل اور آج وہ 3 سیشن ہو چکے ہیں، صدیقی صاحب بھی اور میں بھی آپ کو منع کر رہے ہیں کہ بائنگ نہیں کرنی، لیکن دیکھیں کچھ چیزیں مبرہ ہوتی ہیں کچھ حالات میں۔ جب OGDC کی نیوز آئی تو پھر اس میں بائنگ کرنی آپ کی بنتی تھی تھوڑی سی۔ OGDC کی نیوز آئی تو وہ گروپ میں نے شیئر کر دی تھی اسی ٹائم۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں اس خبر میں، ایک تو یہ ہے کہ بائنگ نہ کرتے ہوئے بھی آپ کو OGDC میں بائنگ کرنی چاہیے تھی، لیکن کیسے کرنی چاہیے تھی؟ میں نے جب سے ویڈیو بنانی سٹارٹ کی ہے، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک جنرل فارمولا سمجھا دیا جائے، بجائے اس کے کہ آج آپ نے ایسے کرنا تھا، اس سٹاک میں آپ کیوں نہیں گھسے۔ ایک مین چیز اپنے سامنے رکھ لیں، اس کے بعد پھر کل کو پرسوں کو کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسا سینیریو کریٹ ہوتا ہے تو آپ خود بھی اس میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں OGDC کی یہ جو نیوز تھی 1:38 پہ آ چکی تھی، میں نے یہ گروپ میں نیوز شیئر کی تقریباً 2:08 پہ، لیکن اگر آپ دیکھیں تو 2:08 پہ بھی OGDC نیچے ہی موو کر رہا تھا، 128 پہ، 127.90، 127.80 ادھر پہ یہ موو کر رہا تھا۔ میں خود بھی یہ دیکھ کے حیران تھا کہ 20 منٹ ہو چکے ہیں، خبر آ چکی ہے، لیکن عوام جیسے انی ہو کے کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتی ہے، ویسے OGDC کے ساتھ جو ہے اس نے ویسا بیہیویئر کیا نہیں۔ میں دوبارہ گیا، جا کر دوبارہ نیوز چیک کی کہ واقعی یہ 82 ارب کی خبر ہے یا کچھ آگے پیچھے ہے فگر، تو دیکھا تو 82 ارب ہی تھے۔ اس کے بعد میں نے پھر اس کو واچ کرنا شروع کیا، لیکن میں نے اس کو بائی نہیں کیا۔ اس نے پہلے 127.90 کیا، 127.80 کیا، اس کے بعد جب اس نے 128.50، 128.70، 129 کیا، پھر میں نے اس کی بائنگ لگائی، لیکن یہ میرا بائی نہیں ہوا۔ پھر جلدی میں نے کیا کیا کہ اس کی میں نے مارکیٹ آرڈر پہ بائنگ پرائز لگائی، تو مجھے یہ ملا 129.70 میں یا 129.50 میں ملا۔ تو پھر جب اس میں والیوم آنے سٹارٹ ہوئے، اس کا جو ریٹ ہے انکریز ہوا، تو میں نے اس کو سیل کر دیا، تقریباً 134 پہ بھی نکالا، 35 پہ، 36 پہ، 37 پہ جا کے میں نے ٹوٹل اس کو کلیئر کر دیا۔ تو نیکسٹ بھی آپ کا کام بنتا ہے کہ جب ایسی نیوز آئے، چاہے بائنگ آپ کو کوئی بھی منع کرے، جب ایک ایسی نیوز نکل کے آ جاتی ہے تو وہ حالات سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، آپ اس میں بائنگ کر سکتے ہیں، لیکن بائنگ بھی آپ نے تب کرنی ہے جب اس سٹاک میں والیوم آپ کو نظر آئیں کہ والیوم جنریٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں یا اس میں موو بنتی نظر آئے، پھر آپ بائی کریں۔ جیسے کہ میں اس کو 127.50 پہ، 127.60 پہ بائی کر سکتا تھا، لیکن میں نے بائی نہیں کیا کیونکہ اس ٹائم کچھ کنفرمیشن نہیں تھی کہ اس نے نیچے جانا ہے، اوپر جانا ہے، موو یہ دے نہیں رہا تھا۔ تو دیکھ لیں پھر ایک دم اس نے جو اپ سائڈ موو بنائی اور اچھا خاصا گین دیا۔ تو نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ کام ہو تو آپ اپنی مرضی سے یا چیزوں سے ہٹ کے بھی ایک سٹیپ لے سکتے ہیں۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو WTL میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے، اس کے بعد KEL میں، PSL میں، OGDC میں تقریباً 27 ملین کے والیوم جنریٹ ہوئے، اور یہ نیوز آنے سے پہلے OGDC میرے خیال سے 5 ملین کے لگ بھگ موو کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہم ٹی وی میں لاٹکم، TRG، PPL، ہپکو، سنرجی۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو دوسرا دن ہے آج، فرٹیلائزر آپ کو اچھا موو کر کے دے رہا ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ موو فرٹیلائزر میں تھی، 266 پوائنٹ گین کیے۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں ہیں OGDC PPL کی وجہ سے، اس کے بعد پاور، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، مسلینیس، اور باقی سب نے تقریباً 1-2 پوائنٹ گین کیا۔ مائنس سائڈ پہ دیکھیں تو فوڈ سیکٹر نے 28 پوائنٹ لوز کیے، کمرشل بینکس نے 27 پوائنٹ، ریفائنریز 19 پوائنٹ، ٹیکنالوجی 15 پوائنٹ،
اور باقی سب نے بھی ایسے 2-2, 5-5 اور 10-10 پوائنٹ لوز کیے. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو فرٹیلائزر میں موو ایف ایف سی کی وجہ سے، اور ایف ایف سی نے اکیلے 234 پوائنٹ گین کیے، او جی ڈی سی 134 پوائنٹ. اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ بی ایچ ایل، پی پی ایل، ایفرڈ، ہپکو، ماری، کے ای ایل، ڈی جی خان سیمنٹ، ایم پی ایل. اور مائنس سائڈ پہ اگر دیکھیں تو ایچ بی ایل نے مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے 47 پوائنٹ، اور اس کے ساتھ نیگیٹو سائڈ پہ نیسلے، ایم ای بی ایل، ایم بی پی، مغل، ٹی آر جی، ایم سی بی، اے ٹی آر ایل، یونٹی، سرل. اے ٹی آر ایل کو دیکھ کے یاد آیا کہ لاسٹ ٹائم اے ٹی آر ایل تقریباً 352 پہ موو کر رہا تھا. 352 میں اس کی بائنگ اتنی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگی نہیں ہے، تو بولا تھا کہ اے ٹی آر ایل میں آپ انٹری لے سکتے ہیں 352 پہ. اگر یہ اس سے نیچے جاتا ہے 348 میں، 46 میں، 45 میں، تو اس کو اکومولیٹ کریں گے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس میں انٹری بنائیں، یہ نہیں کہا تھا کہ اس میں بائیں کریں کھل ڈول کے، بلکہ بولا تھا کہ اے ٹی آر ایل میں انٹری بنا لیں. میں نے خود بھی تھوڑا سا بائی کیا اس کو، صدیقی صاحب نے بھی بائی کیا، ہم نے تقریباً 252 میں اس کو بائی کیا، دونوں نے ایک لیمٹ لگائی تھی اس میں. تو آپ بھی اس کو ایکومولیٹ کر سکتے ہیں، نیچے جائے تو اس کو اور لیں. اے ٹی آر ایل کا دیکھیں تو 52 ویک ہائی جو ہے اس کا 422 ہے 423 پہ، اور 352 پہ ایز سچ یہ مہنگا نہیں ہے، تو آپ اس میں دل کھول کے انٹری لے سکتے ہیں. باقی اگر انڈیکس کی کریکشن کے ساتھ نیچے جاتا ہے تو اس کو انشاءاللہ پھر ایکومولیٹ کریں گے. آج کے سیشن کا اگر فی پی لی پی دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی 0.95 ملین کی، بروکر کی سیلنگ ہے 1.13 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ 1.17 ملین کی، فارن کارپوریٹس کی بائنگ 1.56 ملین کی، انڈیویجولز کی بائنگ 1.23 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی سیلنگ 0.17 ملین کی، میوچل فنڈ کی سیلنگ 0.43 ملین کی، ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.08 ملین، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 1.56 ملین، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 0.20 ملین کی. کل دیکھیں انڈیویجولز نے تقریباً 4.5 ملین کا سیل کیا تھا، اور آج انڈیویجولز کی 1.23 ملین کی بائنگ ہے. کس وجہ پہ؟ وجہ کوئی بھی نہیں. کل بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ انڈیکس کو گرین کرنا مجبوری ہے ان کی، جنہوں نے مال دینا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈیکس کو گرین کریں گے تاکہ مال آپ کو پہنایا جا سکے. انڈیویجولز کبھی بھی ریڈ مارکیٹ میں بائنگ نہیں کرتا بلکہ سیلنگ کرتا ہے. باقی ایک چیز میرے سننے میں آئی ہے کہ کہتے ہیں جی کہ انویسٹر پریشان ہیں بجٹ منظور ہونے کی وجہ سے، تو وہ بات میں نے کل آپ کو تفصیل سے بتائی تھی کہ یہ کوئی بھی وجہ نہیں ہے. ہاں آپ کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے کہ بجٹ منظور ہو گیا، انڈیکس کو اوپر لے کے جایا جا رہا ہے اور آپ کو مال پہنا دیا گیا، تو وہ ایک الگ چیز ہو سکتی ہے. باقی بروکر اور ادارے پاگل نہیں ہیں، وہ پاگل بناتے ہیں لوگوں کو. کچھ وقفے کے بعد وہ اپنی جو حکمت عملی ہے، اپنی اسٹریٹجی ہے، وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ دیکھیں پیچھے آپ نے دیکھا تھا کہ 3-4 ہفتے انہوں نے کیا کیا کہ سوموار، منگل، بدھ کو مارکیٹ نیچے لے کے جاتے تھے، جمعے والے دن پھر بڑھا دیتے تھے. 3-4 جمعے انہوں نے ایسا کیا، جب لوگوں کو لگنے لگا کہ ایسا ہو رہا ہے تو آگے چل کے انہوں نے اسٹریٹجی چینج کر دی اور جمعے کو پھر مارکیٹ گرا دی. تو اگر مارکیٹ کسی بھی صورت میں گرین جاتی ہے تو اتنے ہائی لیولز پہ کوئی توک نہیں بنتی کہ مالز کو لیا جائے. اب اوپر لے کے جا کے مارکیٹ کو گرین کر کے جب بائی کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کے گلے میں پہنایا جائے گا. آج اگر دیکھیں تو کون سی ایسی چیز تھی، بڑی کریکشن بھی کوئی نہیں آئی، کچھ بڑی نیوزز بھی کوئی نہیں ہے، کچھ خبریں بھی نہیں ہیں، تو انڈیویجولز نے کس بیس پہ مال اٹھایا؟ باقی کمپنیز، فارن کارپوریٹس یا کوئی ایک اور ادارہ کہہ لیں، انہوں نے مال بیچنا ہے، وہ اس کو اوپر بھی لے کے جا سکتے ہیں گرین میں تاکہ مال پہنایا جا سکے. تو تھوڑے سے ریزرو ہو کے کام کریں. جیسے نیچے کے سٹاک ہیں، انٹرلوپ ہے، دیکھیں اچھا سٹاک ہے، اس کی آج مٹیریل انفارمیشن بھی آئی، بڑی ساری انفارمیشن انہوں نے دی تھی، 3-4 تھی کہ ہم یہ بھی اپروو کر رہے ہیں، یہ بھی اپروو کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں کوئی چیز بھی اٹریکٹ نہیں کر سکی انویسٹر کو اس طرف. تو جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں، اچھے سٹاک ہیں، ان کو نیچے لیں. انٹرلوپ کو جانے دیں، 70 سے نیچے اٹھا لیں گے جا کے اس کو اوپر. اس کے بعد اے ٹی ایل آپ کو بتایا تھا، اے ٹی ایل بھی نیچے چلا گیا، اس کو بھی اٹھا سکتے ہیں. ایچ کار دیکھیں آج 280 پہ موو کر رہا تھا. تو چیزیں جیسے جیسے نیچے جا رہی ہیں آپ ایکومولیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر پھر انڈیکس ہمارا گرین میں جاتا بھی ہے کل پرسوں کو 200-400-500 پوائنٹ گین کرتا ہے، جدھر وہ مال پہنا رہے ہوں گے آپ بھی پروفٹ بک کر لیجئے گا. اور اگر انڈیکس نیچے جاتا ہے تو ابھی آپ 20% سے کچھ چیزیں بائی کر سکتے ہیں نیچے کے سٹاک. باقی جو 80% ہے اس کو ریزرو رکھیں. اگر انڈیکس 1000-2000 پوائنٹ کی کریکشن لے گا تو 80% ادھر جا کے ہم یوز کریں گے. اور اگر یہ اوپر لے کے جاتے ہیں انڈیکس کو مال پہنانے کے لیے تو 20% سے بائی کر لیں کچھ نہ کچھ جو نیچے مل رہے ہیں سٹاک. نیکسٹ اگر انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 78700
78,900 اور 79,100 پہ. سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ 78,000 پہ، اس کے بعد 77,700 اور اس کے بعد 77,100 پہ. فارن انویسٹر کی اگر آپ بائنگ دیکھیں تو سب سے زیادہ بائی کیا انہوں نے پاور جنریشن میں، اس کے بعد انہوں نے کیا آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں، اور اس کے بعد آل ادر سیکٹر میں. کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز نے بھی سب سے زیادہ جو اٹھایا ہے وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو اٹھایا ہے، اس کے بعد فرٹیلائزر میں ان کی بائنگ ہے، اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو انہوں نے ایک سیمنٹ سیکٹر کو بائی کیا 0.42 ملین کا، اور اس کے بعد کمرشل بینکس میں. تو لب لباب یہی ہے کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، اور اگر کوئی چیز ڈپ پہ ملتی ہے تو اس کو بائی کریں اور اوپر جا کے سیل کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.